سلیم صاحب، ایک تو چونکہ یہ ابنائے ہرمز اور یہ سارا معاملہ ہے، اس پہ ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے یہ کیا ہے، اور میرا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے نیچرلی وین ایور اٹ اینڈز، یہ ساری کانفلکٹ اینڈ ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن جو انفلوئنس، اور جس طرح گل صاحب نے بھی فرمایا اٹس ویننگ، اٹس آن دی ڈکلائن، مگر خلا تو نہیں رہے گا۔ یہ جو اب خطہ جیسے بھی ایمرج کرتا ہے آؤٹ آف دس وار، اس میں کیا انفلوئنس ہوگا؟ کیا چائنا جو ہے وہ ایمرج کرے گا؟ ہم چائنا کے اتحادی ہیں، ہمارا رول کیا ہوگا؟ سو پوسٹ وار ایک اب لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اب میرا نہیں خیال جس طرح ترکی الفیصل کا بیان آیا کہ بھائی نکلو یہاں سے، یہ جب نکلیں گے تو کوئی تو آئے گا۔ تو آپ کا پرسپیکٹو تناظر کیا ہے؟ واٹ کائنڈ آف ورلڈ از ایمرجنگ ان جی سی سی پوسٹ وار؟ جناب سلیم صاحب جی بہت شکریہ۔ پہلے آپ نے ابنائے ہرمز کے بارے میں پوچھا۔ ابنائے ہرمز اس کے اوپر کافی میڈیا کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ یہ ایک آبی گزرگاہ ہے جس میں سے کہ جہازوں کو گزرنا ہی پڑتا ہے، اور یہ اس وقت اس جگہ کے اوپر ایران ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور وہ ہر لحاظ سے ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اس کے پاس فوجی طاقت ہے، اس کے پاس سمندر کے اندر کچھ وسائل موجود ہیں جو پاسداران انقلاب کے پاس ہیں، اور اس کے پاس شور کے اوپر بھی کچھ وسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ اس پورے خطے کو انفلوئنس کر رہا ہے اور اس کے اوپر اپنا ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اور اس کو دیکھیں اس نے کتنا انٹیلیجنٹ طریقے سے اس کو پلے کیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو یوان میں تجارت کرتا ہے اس کو یہاں سے گزرنے کی اجازت ہے، اور جو ہمارے دشمن نہیں ہیں ان کو یہاں سے گزرنے کی اجازت ہے۔ یہاں سے اگر کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے تو صرف ان ممالک کو جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہیں، یا اسرائیل اور امریکہ کے جہاز یا ان کے اتحادیوں کے جہازوں کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس نے ایک تیر میں دو شکار کر لیے۔ ایک تو اس نے امریکہ کو آئسولیٹ کر دیا فرام ریسٹ آف دی ورلڈ، کہ جو باقی دنیا ہے اگر وہ امریکہ کے ساتھ جوائن کرتی ہے تو ان کو یہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو ابنائے ہرمز میں سے گزرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور دوسرے طریقے سے ان کی جو فوجی طاقت تھی اس کو بھی انہوں نے اپنے حساب سے بڑا اچھے طریقے سے استعمال کیا، جو ان کے پاس ایسیمیٹرک مینز ہیں یا غیر روایتی ان کے پاس ہتھیار ہیں، انہی سے دیکھیں وہ انہوں نے اتنے بڑے آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیا ہے۔ جو دوسری آپ بات کر رہے ہیں کہ جب امریکہ یہاں سے نکلے گا تو اس کو اس ویکیوم کو کون فل کرے گا؟ دیکھیے ویکیوم کبھی بھی ویکیوم نہیں رہتا، اس کو کوئی نہ کوئی آ کے فل کرتا ہی ہے۔ اور اس کیس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ اس جنگ میں آیا اور جب وہ نکلے گا تو اس کو ایک بہت ایک ہیوی جو ہے نا پولیٹیکل کاسٹ اس کو دینی پڑے گی، اس کو ایک بہت ہیوی ڈپلومیٹک کاسٹ دینی پڑے گی، اس کو ایک ہیوی فائنینشیل کاسٹ دینی پڑے گی، تو اس کو ہر لحاظ سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اور جب یہاں کے خطے کے ممالک بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ اگر وہ اس جنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے نقصان کا ہی سودا ہے۔ اور یہی شاید اسرائیل کا بھی پلان یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس پورے خطے کو جنگ کے اندر جھونک دیا جائے، اور خطے کے ممالک نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ وہ ان کی چال میں نہیں آئے اور اپنے آپ کو انہوں نے اس جنگ سے دور رکھا۔ ایران نے ایک اور بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنی جو اسٹریٹجی تھی اس کو امپلیمنٹ کیا کہ اس پورے خطے کے اندر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں پہ امریکن انٹرسٹس ہیں یا اسرائیلی انٹرسٹس ہیں وہاں پہ اٹیک ہوگا اور بے دریغ ہوگا۔ اور اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس جو بھی فوجی طاقت تھی اس کا انہوں نے استعمال بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے طاقت کو مرکوز کرتے ہوئے ان تمام اہداف کے اوپر نشانے لگائے جو کہ امریکی انٹرسٹ سے یا جہاں سے امریکہ اور اسرائیل سے جنگ کرنے کی کچھ کیپیبلٹی ڈرا کر رہے تھے۔ اس وجہ سے اس نے نہ صرف یہ کہ خطے کے ممالک کو یہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بتا دیا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم اگر دشمن ہیں تو وہ اسرائیل اور امریکہ کے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر جلوار کی ہوئی ہے اور جنہوں نے وار آف چوائس بیسیکلی ہمارے اوپر امپوز کی ہے۔ تو ہم تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ ہمارے اوپر ہمارے دشمن نہ بنیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم ہمسائے ہیں ایک دوسرے کے۔ اور اس چیز کو میرا خیال ہے خطے کے ممالک نے بڑا اچھی طرح سمجھا۔ جی بالکل ایڈمرل صاحب ایسا ہی ہے۔ عبداللہ گل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جب آبنائے ہرمز کی بات ہوتی ہے تو اس میں کل ایک ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی کہ پاکستانی جہاز جو ہے وہاں سے گزرا اور مخصوص راستوں سے گزرا،
اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ہدایات دی گئی تھیں کہ ان راستوں سے گزرے، کیونکہ باقی راستوں میں شاید مائنز جو ہیں وہ بچھائی گئی ہیں. کیا بارودی سرنگیں بچھائی جا چکی ہیں؟ ایک تو یہ رہنمائی فرمائیے گا. دوسرا، ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ابراہم لنکن کو پہلے بھی نقصان پہنچا چکے ہیں اور اب بھی اس کو ڈبونے کا بندوبست جو ہے وہ کر لیا ہے، اور جیرالڈ فورڈ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے بالکل وہ ان کے ٹارگٹ پر ہے. تیسرا سر، جو نتان یاہو ہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہا، لیکن جو ٹرمپ ہیں وہ بار بار جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور جو ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں وہ اے آئی سے متعلق جو ہے وہ اس طرح ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں نتان یاہو کی، اس کے بارے میں پراسراریت ہے، اس پہ بھی رہنمائی فرمائیے گا. اور ساتھ سر، جو امریکہ، جو ٹرمپ ہیں یا امریکہ ہے، وہ اتنا تنہا ہو چکا ہے کہ جاپان ہو، جنوبی کوریا ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، آسٹریلیا ہو، سب جواب دے چکے ہیں. تو کیا جو دوسروں کے بجٹ پر جنگ لڑتا تھا اب خود لڑنی پڑ گئی اور $20 ارب جو ہے وہ جھونک دیے گئے، اب بس ہو گئی ہے اس کی؟ جی، آبنائے ہرمز کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے، جی بالکل انہوں نے مائنز تو بچھائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پاکستان کے جہاز کے لیے ایک مخصوص راستہ تعین کر دیا گیا تاکہ وہ اسی راستے کو ایک لمبا چکر کاٹ کے وہ آیا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس مڈجٹ سب مرینز موجود ہیں، یعنی کہ انتہائی چھوٹی سب مرینز موجود ہیں، اور وہ ابھی بھی ایران کے پاس موجود ہیں. اسی طرح سے کامیکازی سٹائل کی ان کے پاس بوٹس موجود ہیں جو کہ گن بوٹس ہیں، اور اس سے بھی میسائل بوٹس ہیں جو کہ تبھی آپ نے دیکھا کہ USS ابراہم لنکن ہو یا جیرالڈ فورڈ، دونوں دور دور ہیں. یہ 1000 کلومیٹر پہلے گیا تھا، اب یہ 2100 کلومیٹر دور کھڑا ہے، اور اس کے اوپر پہلے بھی آتش زدگی ہو چکی ہے، اور اب سننے میں یہ آیا ہے کہ جیرالڈ فورڈ کے اوپر بھی ایک آتش زدگی ہوئی ہے. اب یہ اس کو مذہبی ٹچ دے رہے ہیں اور اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں. پہلا بھی جو انہوں نے آپریشن رائزنگ لائنز کیا تھا، یہ بائبل سے لیا گیا ایک نام تھا، اور کرسچن زائنسٹ کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل گھیرے ہوئے لیا ہوا ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کو ایک مذہبی رنگ دیں. جبکہ اس کے برعکس ایران نے کوئی آپریشن اللہ اکبر کے نام سے یا آپریشن جہاد فی سبیل اللہ کے نام سے کوئی آپریشن نہیں شروع کیا. انہوں نے تو وعدہ صادق، یعنی کہ ایک سچا وعدہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کہی ہے. اب یہ جو سارا کچھ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ساؤتھ کوریا ہو یا جاپان ہو، مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہاں سے بھی اڈے اپنے بند کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر اڈے جس ملک میں موجود ہوں اور جن کی تمام سیفٹی اور سیکیورٹی کا بندوبست خود امریکہ کر رہا ہو اتنے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، اور وہ لوگ ان کو کھرا سا جواب دے دیں کہ جناب میاں ابھی یہ آپ اپنی دکان بڑھائیں. سر یہی رہنمائی یہ مزید چاہوں گا جو ابھی آپ نے اڈوں کی بات کی ہے، کیونکہ اس جنگ کا کوئی انجام تو ہونا ہے. جب اس مشرق وسطی سے امریکہ نکلے گا، جو کہ ابھی قائد صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ نکلے گا، کوئی تو آئے گا، تو کیا پاکستان کی اہمیت بڑھے گی؟ چین آئے گا، روس آئے گا، کیا ہوگا؟ مستقبل کا نقشہ کیا ہوگا مڈل ایسٹ میں؟ دیکھیں، چین ایک ڈومینیٹنگ نوشن ہے، ایک نئی جو صدی کا آغاز ہے، اس کے اندر چائنا اور روس کا ایک اتحاد ہے، اور اس ٹائم پہ پاکستان بطور ایک نیوکلیئر ریاست ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. عالم اسلام میں پاکستان کی حیثیت ایک سپر پاور کی حیثیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جب ہمارا دفاعی اور ہمارا اسٹریٹجک شراکت داری ہے تو اس کے نتیجے کے اندر باقی ممالک پہ بھی اثر ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، پوسٹ وار سینیریو کے اندر مجھے نہیں لگ رہا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اور خاص طور پہ گلف ریجن کے اندر یہ معاملات اب ان کے ہاتھ میں سیاسی طور پر نہیں رہیں گی، اور یہاں ریجیمز چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور ان کے پاس پیسہ بھی جو ہے یہاں سے بڑی تیزی سے نکل جائے گا، نکلنا شروع ہو چکا ہے. اب اس کے اندر یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر ایک سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، اور دبئی کے اوپر حملے کرنے کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہاں امریکنز ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کلینڈسٹائن ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ملوث پائے جاتے ہیں. جو وہاں ان کی کونسلیٹ کو نشانہ بنایا گیا، اس میں کہا جاتا ہے کہ CIA کے تمام آفیشلز بیٹھے ہوئے تھے. ابھی آہستہ آہستہ امریکہ یہ بتانا شروع ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ اس کے مارے جا چکے ہیں، کتنے جہاز ان کے گرائے جا چکے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھوں کے اشاروں سے لوگ اب بتانا شروع کر دیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو 7-0 کا اشارہ کیا تھا، میں ان کو
10 का और 0 का इशारा करके बता रहा हूं, वो जरा अपनी डायरी में कहीं नोट कर लें। 7 उनके रिफ्यूलर जहाज KC-135 और उसके अलावा उनके F-15 और F-35 जहाज अभी तक निशाना बन चुके हैं। इसके अलावा F-18 हॉर्नेट के मुतालिक भी बताया जा रहा है कि उसको भी निशाना बनाया गया है। अब जो उनके थॉट मिसाइल सिस्टम है या बाकी हैं, ये भी उनके बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। उनका एरियल डोमिनेशन बुरी तरीके से मुतासिर हुई है और अभी खार्क के अंदर जो वो ये कह रहे हैं कि हम उस जजीरे के अंदर 5000 ट्रुप भेजेंगे, इसके ऊपर भी उनके जॉइंट चीफ ने उनको बोला है कि आप ऐसी गलती न करना, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड हुआ तो इसका मतलब है एक छोटे से जजीरे को ईरान इस बुरी तरीके से निशाना बनाएगा कि 5000 में से शायद कोई दास्तान बताने के लिए भी जिंदा न रहे कि वहां उनके साथ हुआ क्या था। अब ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसके अंदर अमेरिका बुरी तरीके से इंटरनली भी एक प्रेशर के अंदर आ गया है, जहां उसका अपना मीडिया उसको रोजाना डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित करने के लिए कमर बस्ता है। अब आप देखें CNN जिस अंदाज में कह रहे हैं, अमेरिका वही है ना जिसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 15 उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत देते हैं। और गुल साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, एक चीज तशना न रह जाए। एडमिरल साहब ये कहा है कि अगर जजीरा खार्ज में, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली, अगर वहाँ उसकी ऑयल फैसिलिटी को हिट किया तो हर बंदरगाह और हर वो ऑयल फैसिलिटी जो इसके इर्द गिर्द है अमरीकी इत्तेहादियों की, वो उसको और बिजली के सिस्टम को भी उड़ा देगा। ये इस किस्म की कास्ट देने के लिए तैयार होगा अमेरिका सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए? और ये तो बड़ा हॉरिबल सिनेरियो होगा। इस पे आपका क्या तनाजुर है एडमिरल साहब? जी बहुत शुक्रिया। असल में जो खर्ग आइलैंड है वो एक छोटी सी आइलैंड है। अगर उसके ऊपर और ये भी हकीकत है कि तकरीबन 93% उसकी जो तेल की तरसीलात हैं वो वहीं से होती हैं ईरान की, तो इसलिए ईरान के लिए तो वो बहुत ही अहम आइलैंड है जो जजीरा है। तो इसलिए अगर उसके ऊपर अटैक किया गया तो ईरान ये बाकी जो सारे ऑयल टर्मिनल्स हैं, स्पेशली जिनके ऊपर ईरानी कंपनीज की US की इन्वेस्टमेंट है, उनकी डिफरेंट कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है, वो उसके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि वो एक बेदरेग इन ममालिक के ऊपर अटैक करेगा। वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड जो जहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी ईरान की और इसराइल की, उन ऑयल फैसिलिटीज़ को डेफिनेटली वो टारगेट करेगा। मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाता है।